أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين نوعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله صلوات التماس ہے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ان عزاداروں کے نام جو سالہ گزشتہ مجالس میں رہے اور آج وہ زمین پر مجلس عزا نہیں کر رہے، یقیناً برزخ میں خدمت امام حسین میں ہے۔ مرحوم سید لیلاف حسین مرحومہ سیدہ نور فاطمہ، آپ کے ذہنوں میں جو مرحوم ہیں شہداء جنہوں نے عزاداری کی راہ میں اپنی قربانیاں دی، فرش عزا کے خادم رہے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، رحم اللہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى على پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں جہاں بٹھایا ہے اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ جنت کا رستہ ہے۔ انسان کسی جگہ سے جنت کا سفر کرتا ہے اور ان لوگوں کے دروازے پر ہمارا حاضر ہونا جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت بھی ہے اور خوشنودی اور قرب جوید کا ذریعہ بھی ہے۔ سال گزشتہ میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت تلاوت کی تھی اور اس آیت کا حاصل اور اس آیت کا نتیجہ ہے یہ آیت جو میں نے آج تلاوت کی ہے، مگر میں اپنے مضمون کو اپنے بیان کو اس آیت کے مطابق عنوان دے رہا ہوں اور عنوان ہے عقیدہ توسل۔ جب انسان اپنی حقیقت تک پہنچے گا تو اسے ایک دروازہ نصیب ہوگا جن کا تعلق اللہ سے گہرا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے گہرا ہو اسی سے تعلق ہونا ضروری ہے۔
دعوے بہت ہو سکتے ہیں، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، مگر دعوے پر دلیل ہونا ضروری ہے، باتوں کو مستند کرنا ضروری ہے۔ ہر شخص اس قابل نہیں ہے کہ جو ہم کو وہاں تک پہنچائے، اور اللہ کا پیغام بھی ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آتا جو ہم تک پہنچائے۔ یہ امانت الہیہ ہر ایک کے حوالے نہیں ہوتی۔ تو اپنے اس مضمون کو، اس بیان کو کل باقاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج اس صدر خانے کی، اس سلسلہ مجالس کی پہلی مجلس ہے، اور پہلی مجلس میں ہمارے جمع ہونے کا فلسفہ، ہمارا اہتمام، ہماری توجہ، ہمارا خرچہ، ہماری جانیں، ہمارا مال جو بنام حسین ہو رہا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک دن کی محنت نہیں تھی کہ جو آپ ہر عزا خانے میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں کو دیکھ رہے ہیں۔ سال بھر تو اتنا عزا خانوں میں رونق نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ میں تو ان لوگوں کو انتہائی بے وقوف سمجھتا ہوں جو عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ ایک جو میں اور کہتا ہوں کہ پاکستان میں میں اپنا دشمن، یعنی ہم اپنا دشمن کسی کو نہیں مانتے۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے اہلیت ہونا چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ہر شخص اس قابل نہیں ہے، اور آپ بھی گنتی میں نہ لائیں ہیں۔ آپ بھی عزاداری کے مخالفوں کو گنتی میں نہ لائیں، اس لیے کہ یہ میں نہیں کر رہا، مجھ سے کروائی جا رہی ہے، مجھ سے یہ گھرانہ کروا رہا ہے۔ اس عزاداری کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے، اور کر رہے ہیں آپ حضرات، یہ جو ہم کرنے بیٹھے ہیں، جو ہم جمع ہوئے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کے ارادوں سے جو بھی ٹکرایا ہے وہ برباد ہوا۔ اللہ کا تو ارادہ آج بھی باقی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون بھی ہے، ولو کرہ المشرکون بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بچھائیں۔ اللہ نے کتنا ان کو حقیر جانا ہے، اللہ کے نور کو پھونکوں سے بچھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو باقی رکھے گا، روشن رکھے گا، چاہے کافروں کو برا لگے، چاہے مشرکوں کو برا لگے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ کے نور بجھانے والے یا مشرک ہیں یا کافر ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں تو اگر کہوں گا تو کہیں گے تبرہ پڑھ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اللہ کا نور اس عزاداری کے پیچھے اور اس کام کے پیچھے ہمارا تو کچھ نہیں ہے۔ ابتدائی بیان ہے اور آغاز عشرہ ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، اس میں دو دوہرا پیغام ہے۔ شیعوں کو بھی پیغام ہے، اور شیعوں یعنی عزاداری کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا امام بارگاہ میں سنی بھی بیٹھے گا، شیعہ بھی بیٹھے گا، ہندو بھی بیٹھے گا، عیسائی بھی بیٹھے گا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں جی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ آپ آمادہ ہیں بات آگے بڑھے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ قصہ تو حق گوئی کا ہے، قصہ تو حق گوئی کا ہے، اور سب سے بڑا تاریخ کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا مظلوم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ نے اونچی آواز میں احتجاج کرنے کی صرف اجازت دی ہے مظلوم کے حق میں جی۔
लाउड स्पीकर एक्ट की बात होती है, कि ज़ाब्ता-ए अज़ादारी की बात होती है, आवाज़ बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम ज़ाब्ता-ए अखलाक़ हुकूमत सिंध माने या ज़ाब्ता-ए अखलाक़ कुरान माने? ज़ाब्ता-ए अखलाक़ कुरान तो यह है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौल, अल्लाह को ऊंची आवाज़ में कोई ऐसी बात जो किसी को बुरी लगे पसंद नहीं है। और आधी आयत पढ़कर तो अकीदा हम बनाते नहीं, आधी आयत पढ़कर अकीदा बनाना, तो कुरान मजीद कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कह रहा है कि नमाज पढ़ने वाले ये कहते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो जब कुरान ने कह दिया कि हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो या रसूलुल्लाह मदद, या अली मदद का जवाब नहीं बनता। तो हमने कहा जी हम एक आयत पढ़ के तो अकीदा बनाते नहीं हैं। अगर एक आयत में है कि हम तुझसे मदद मांग, तुझी तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो दूसरी आयत में नबी को अल्लाह कह रहा है कि मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो दुआ, कुल मेरे हबीब मुझसे ऐसे दुआ मांगो, कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़, या अल्लाह मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखिला अता फरमा और हर काम में सच्चाई के साथ खारिज अता फरमा, वजअलनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, और अपनी जानिब से मुझे मजबूत मददगार अता फरमा। मदद नहीं, मददगार। तो अल्लाह तो अपने हबीब से कह रहा है मुझसे मददगार मांगो। अच्छा हम ज्यादा उलझने के कायल नहीं है, या नाम आप बता दीजिए या नाम हम बताते हैं, उसे अली कहते हैं। कुरान कह रहा है ये। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर आधी आयत नहीं पढ़ेंगे, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, अल्लाह को ऊंची आवाज में कोई ऐसी बात जो किसी को नागवार गुजरे पसंद नहीं है। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पे जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बात करे, चाहे किसी को बुरी लगे, अल्लाह को अच्छी लगती है। अल्लाह के बात का मफहूम यकसर बदल जाएगा। अल्लाह को ऊंची आवाज में बात मजलूम के हक में अगर की जा रही हो, जिंदा कौम होती है जो अज़ादारी करती है। और ये बात आपके ज़हन में रहे कि अज़ादार सिर्फ शिया नहीं है, अज़ादार सिर्फ शिया नहीं है, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। यहाँ सुन्नी भी बैठे हैं, आप कोई मालिक नहीं है, मैं कोई मालिक नहीं हूँ इमाम हुसैन के जिक्र का। शायद कहता है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। सलवात पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जोड़ने की जगह है, ये करीब करने की जगह है, ये सालिम मारिफ और मफाहीम और पैगामात पहुँचाने की जगह है, अकीदतों का इजहार है, मोहब्बतों का इजहार है उस घराने के साथ कि जिस घराने से मोहब्बत करना नबी की नबूवत की उजरत है। जी, नबी की नबूवत की उजरत मुबद्दता फिल क़ुरबा। हमारे पास कुरान मजीद से दलाइल है और मैं नहीं समझता कि इसको सिवाय इस बात की कि हमें किसी को समझाना मतलब है कि इसकी ज़रूरत पड़े। अक़ीदतों का मसला है। हम एक निजी रसाने पर बैठे थे तो एक सवाल आ गया कि आप हज़रात ज़्यादा चाहते हैं इमाम हुसैन को, जो आप रोड पर निकलते हैं, मातम करते हैं, जुलूस निकलते हैं, और हम नहीं चाहते। तो मैंने उस सवाल करने वाले से, कॉलर से भी कहा कि हमने कब कहा है कि आप नहीं चाहते, आप वैसे चाहते हैं, हम ऐसे चाहते हैं। मुझे हक पहुँचता है कि मैं आप पर एतराज़ करूँ, हर एक का अंदाज़ अपना है। अभी जो सिंध में हिंदू मातम करते हैं, ये मैंने लाहौर में 2000 मसीहियों का मातमी दस्ता अपनी आंखों से देखा, मैं उसमें शरीक रहा। पुराने लाहौर में जुलूस निकलता है, बॉल टाउन के इलाके में जुलूस निकलता है रोज़ आशुरा, 2000 जंजीर जन मसीही ईसाई। ये जोसेफ कॉलोनी में जब जलाई गई कॉलोनी, हम गए उनसे हमदर्दी करने, तो हमें इस हुलिये में देखकर उन्होंने नारे लगाए, यसू हुसैन जिंदाबाद, यसू हुसैन। हजरत इमाम हुसैन और हजरत ईसा को जिंदाबाद के नारे लगाए। उस इलाके के अंदर इमाम हुसैन का उन्होंने ये फजाइल पढ़े। हम तो नहीं है सीखते, इश्क का मसला है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि मादरे आन मरकज़े परकारे इश्क, ये उस हुसैन की माँ है। जनाब ज़हरा की शान में अल्लामा ने कसीदा लिखा है। अल्लामा इकबाल ने फारसी में पूरा कसीदा जनाब सैयदा की शान में लिखा है। कहते हैं कि ये उस हुसैन की माँ है जो इश्क के कारवान का सलार है। मादरे आन मरकज़े परकारे इश्क,
مادر آن کاروان سالار عشق، ہر عشق کے کاروان کا سالار اگر کوئی ہے تو حسین ابن علی ہے۔ اقدار، تہذیب، اخلاقیات، معارف، مفاہیم، انسانیت، تقاضا انسانیت کا کیا ہے، کیسے بہتر انسان بنے، کیا کریں کہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو جائے، وہ ہے یہ ذکر۔ یہ کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو رونے کے لیے جمع ہوئے۔ ان ایام میں رونے کو غالب کیا گیا ہے، گریے کو غالب کہا گیا ہے کہ غالب رکھو، زیادہ سے زیادہ گریا ہو۔ اور گریا بھی کس کے نام پر؟ حسین کے نام پر۔ کس کی آرزو ہے؟ نبی کی آرزو ہے۔ کوئی بات ایسی ممبر سے نہیں ہوگی، نہ ہونی چاہیے، نہ ہوگی کہ جو بات فریقین اور تمام مسالک کے نزدیک مسلم نہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ کوئی میرا عزیز، میرا بھائی جو ہمارے بھائیوں میں سے ہے، اہل سنت سے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کوئی اختلافی بات کریں گے، نہیں۔ سنت کی کتابوں میں بھرپور روایات اور احادیث موجود ہیں کہ نبی کی خواہش ہے حسین پہ گریا۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ مصرع بھی کہا گیا ہے تو اردو میں کہا گیا ہے، عربوں نے تو نہیں کہا ہے، فارسی لوگوں نے تو نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ کہاں سے منطق لائے ہو؟ اور اگر اردو زبان سے حسین کو نکال دیا جائے تو اردو تو مر جائے۔ اردو تو زندہ ہی مرثیہ کی وجہ سے ہے۔ اردو کا وجود مرثیہ کی وجہ سے ہے۔ اگر اردو سے مرثیہ یعنی امام حسین کو ہٹا دیا جائے تو اردو کی تو پھر وقت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے۔ آج بھی سب سے بڑا اردو کا ادیب وہ ہوتا ہے جو مرثیہ کہہ سکتا ہو۔ جب تک وہ شاعر مرثیہ نہیں کہے گا وہ ادیب و مشمار نہیں ہوگا۔ کہاں سے مصرع آگے آگے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے؟ نبی تو حضرت حمزہ کا ماتم کر رہے ہیں، نبی تو امام حسین کی ولادت پہ گریا کر رہے ہیں، اور پوچھنے پہ فرمایا کہ یہ وہی میرا بچہ حسین ہے جسے کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ امام حسین کے رونے پر روتے تھے، امام حسین کو دیکھ کر نبی اکثر گریا کرتے تھے۔ سب کتابوں میں لکھا ہے، لہٰذا یہ ایک عقیدت کا پیغام ہے، ایک وابستگی کا اظہار ہے، اور اس پہ محنت ہوئی ہے۔ یہ آج آپ کا یہ عشرہ پہلے سال منعقد نہیں ہو رہا، اس میں صدیوں کی محنت ہے، اس میں قربانیاں ہیں۔ کتنے ہی لوگ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوں گے، ان کی ماؤں نے انہیں گودیوں میں اٹھا کے مجلسوں میں پہنچایا، اور ہم سے زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، بچہ ماں کے شکم میں نہ دیکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ لمس کرتا ہے۔ حواس خمسہ میں سے 4 صلاحیتیں ماں کے شکم میں نہیں ہوتی، دنیا میں آنے کے بعد 4 صلاحیتیں ایجاد ہوتی ہیں، صرف ایک صلاحیت ماں کے شکم میں ایجاد ہوتی ہے بچے میں، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے۔ سننے کی صلاحیت بچے کے اندر پہلے سے ہوتی ہے۔ ہماری ماں جب ایام امید میں تھیں تو ہمیں مجلسوں میں لے جاتی تھی، ہم دنیا میں آنے سے پہلے لفظ حسین سے آشنا تھے، ہم نے نام آنے سے پہلے سن لیا تھا۔ جب ہم یہ پہلے سے آشنا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس سے مانوس بھی اسی وجہ سے ہے، جی مانوس بھی اسی وجہ سے، لہذا ایک بھرپور عقیدت کا عنوان ہے۔ ہم سے خواہش کی گئی ہے کہ ہم گریا کریں۔ جب میرے مولا کی ولادت ہوئی تو نبی نے گود میں لے کے گریا کیا، تو جناب زہرا نے فرمایا بابا کیا اس بچے میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے ابھی جبریل نے بتایا ہے کہ یہ وہی حسین ہے جسے کربلا میں بے جرم و خطا مارا جائے گا۔ تو بی بی نے فرمایا بابا اس وقت آپ رہیں گے؟ فرمایا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ فرمایا اس کے بابا علی ہوں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں اس کے بابا علی بھی نہیں رہیں گے اس وقت۔ پھر فرمایا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ فرمایا نہیں اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا میں رہوں گی؟ نہیں تم بھی نہیں ہوگی۔ اب جملہ سنیے، فرماتی ہیں پھر اس پہ روئے گا کون؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ گریا حسرت فاطمہ ہے، سیدہ کی حسرت ہے یہ گریا، سیدہ چاہتی ہیں میرے حسین کو روئے۔ نبی نے بی بی کو تسلی دینے